جونیئر باس 4 قدموں میں مہا سے اپنا فاصلہ ختم کر چکا تھا۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر مہا کا نرم و نازک ہاتھ کسی سفید کبوتر کی طرح اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اس کی طرف جھکتا مسکراتے انداز میں بولا، لو جی پکڑ لیا تمہیں، اب بولو کیا کرو گی؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ مہا نے اسے دھتکارا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنی خوبصورت سادگی اور متانت کی مورت ہو تم، پھر بھی گالی سے لبوں کو آلودہ کرتی، یہ بری بات ہے اچھی لڑکی۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ پچکا رہا تھا۔ تم ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے تمہارے لمس سے وحشت ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کراہیت سے بولی، پر میرے ہاتھ پہ کیچڑ تھوڑی لگا ہے، دیکھو بالکل صاف ہے، امپورٹڈ سوپ سے دھلے دھلائے۔ اس نے مہا کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھ اس کے چہرے کے آگے نچائے تھے۔ خوشبو آ رہی ہے نا؟ فل آف فریگرنس ہے میرا امپورٹڈ سوپ۔ ڈونٹ وری، تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ تاروں کی تار رو پڑی تھی۔ جونیئر باس نے اس بات سنجیدگی سے مہا کو دیکھا، کیونکہ تم ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی بہن ہو۔ کل تک وہ دوستوں کی طرح تھا لیکن آج دشمنوں کی فہرست میں ہے۔ تمہارے بھائی نے جھوٹ بولا ہے، غداری کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اتنے جرم کرنے والے کی سزا بھی کڑی ہونی چاہیے نا؟ تو وہ سزا اسے تمہارے توسط سے ملے گی، میں چٹکیوں میں مسل دوں گا تمہیں۔ تمہارا مسلح ہوا وجود مسٹر ڈی آئی جی کو تحفتاً ملے گا تو 14 طبق روشن ہوں گے اس قوم کے معمار کے۔ بہت وفا پرست اور ذمہ دار آفیسر ہے نا، تو بہن کو بھی قربان کر دے اپنی فرض کی ذمہ داری پر۔ کیا تم بھائی کا ساتھ نہ دو گی میری جان؟ تم اسے بچانے کی کوشش تو کرو گی نا؟ آخر ماں جایا ہے وہ تمہارا۔ سو مین جونیئر باس، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنے گرے ہوئے آدمی ہو؟ مہا جیسے پنکاری تھی، جونیئر باس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ میں گرا ہوا نہیں ہوں، میں ایک کتا آدمی ہوں، غداروں کو بھنبور ڈالتا ہوں اپنے نوکیلے دانتوں سے، یو نو۔ مہا نے ناگواری سے سر ہلایا تھا۔ یس آئی نو، تم اللہ کی ورسٹ کریشن ہو، جسٹ لائک ابلیس۔ اوہ تھینک یو، یہ میرے لیے کمپلیمنٹ ہوگا میری جان۔ اب ذرا ادھر آ جاؤ، منہ سوکھ گیا ہے باتیں کرتے، اپنے لبوں سے ایک پیگ تو پلاؤ۔ آج نشہ دعات شاہ ہو جائے گا تمہارے ہاتھ سے۔ میرا پرسنل بار اس کمرے کے رائٹ کارنر پر ہے، کم آن۔ وہ مہا کی کلائی گھسیٹ کر اسے ڈبل بیڈ کی طرف بنے گلاسری ریک کے پاس لے آیا تھا۔ وہاں 3 شیلف تھے جس پر کئی بوتلیں سر بند موجود تھیں، گلاسوں کا ایک انبار تھا، جانے کون محفل لگاتا تھا وہاں۔ مہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے نشہ بھری وہ بوتلیں زندگی میں پہلی بار دیکھی تھیں۔ کئی بوتلوں کی شراب رنگ اور سیال میں مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سبقائی آئی تھی۔ جونیئر باس نے اسے تھام لیا تھا۔ ارے یہ کیا، ابھی تو چکھی بھی نہیں ہے۔ ایسی کیفیت تو ڈرنکرز کی ہوتی ہے میری جان، اور تم ایک مست بھری بند بوتل کی طرح ہو جو بن پیے جھومنے پر مجبور کر دے۔ کیا میں تمہارے رخسار کو چھو کر؟ پلیز بکواس بند کرو اور دور رہو مجھ سے۔ وہ پیچھے ہونے کی کوشش میں بدن پر لپٹی چادر میں آپ ہی الجھی تھی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں الٹ کر بستر پر جا گری تھی۔ اسے خود کو سنبھالا نہ جا سکا تھا۔ ارے واہ، ایک ہور شمائل میرے بستر پر، یہ رات بہت رنگین ہونے والی ہے جان من۔ تھوڑا صبر کرو، پہلے ہم دونوں ایک پیک پئیں گے، پھر نشے میں مدہوش ہو کر تمہارا سارا ڈر ختم ہو جائے گا، تب ہنی مون منائیں گے ہم دونوں۔ یا اللہ، مہا کا چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا۔ جونیئر باس کی بیہودہ بکواس پر وہ جانے کیسے خود کو سنبھال پائی تھی۔ کروٹ بدل کر مہا تیزی سے بستر سے اٹھ گئی تھی، لیکن وہ پوری طرح الرٹ تھا۔ اس کے اٹھتے ہی بجلی کسی صورت سے مہا کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے مسکرایا تھا۔ نو وے آؤٹ میڈم، یہ کمرہ میرا ہے اور اس کا دروازہ میری اجازت کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گی تو منہ کھاؤ گی اور نتیجے میں اپنے ساتھ زیادہ برا کرواؤ گی۔ بہتر ہے وہی کرو جیسا حکم دے رہا ہوں۔ سو یہ لاسٹ وارننگ ہے، اگر باز نہ آئی تو میں سارے طور طریقے بھول کر بس تمہارا حشر نشر کرنے کی بابت غور کروں گا، پھر نہ تم رہو گی اور نہ تمہارا یہ خوبصورت وجود۔ مٹی کو مٹی میں ملنا ہے جان من، لیکن میں تمہیں بند بوتل کی طرح اس طرح کھولوں گا کہ وجود مٹی کے بجائے شراب کی بارش میں بھیگے گا۔ جب تم نشے میں چور ہو جاؤ گی تو جانتی ہو نا کیا کروں گا؟ جونیئر باس نے مہا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر نہایت بے دردی سے اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے اوپر کیا تھا۔ پھر میں تم سے کھیلوں گا، بلی چوہے والا کھیل، لیکن اس کھیل میں جینڈر بدل جائیں گے، بلی میں ہوں گا اور چوہا تم۔ بلی چوہے کا شکار کرتے ہوئے کیا حال کرتی ہے مہا پیاری، کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ جونیئر باس، تم شروع سے اتنے رذیل ہو یا اب جرم کے دلدل میں پھنس کر ذلت کی گہرائیوں میں گرے ہو؟ سچ کہو، کیا ذرا بھی تمہیں خود پر ترس نہیں آتا؟ مہا کا لہجہ طنز کی حدت سے چل رہا تھا۔ وہ چپ سادھے مہا کو گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ یخلک بدلا تھا۔ اس بار اس نے مہا کو موقع دیے بغیر اس کے گرد لپٹی چادر پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس کے وجود پر پڑے اس پردے کو ہٹا کر مہا کو بستر پر دھکیلتا ہوا بولا، میں کس حد تک ذلت کی اتھاہ گہرائی میں اتر سکتا ہوں؟ کیا عملاً دیکھنا پسند کرو گی میری جان؟ مہا نے اس بار برقی رفتاری سے اٹھ کر اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ گرے ہوئے کو اور گرتا دیکھنا ممکن نہیں ہوتا جونیئر باس، جو گر جاتا ہے سو گر جاتا ہے، اور گر جانے والا ذلت کی اتھاہ گہرائی سے اٹھ کر بھی رذیل ہی کہلاتا ہے۔
مجھے تمہارے عمل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی تمہارے گناہوں سے۔ جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے، جیسے کہ تم ہو۔ یس آئی ایم، وہ تو میں ہوں، اب انکار کس بات کا؟ یہ جرم ہی تو ہیں جن کی ڈور پکڑ کر تمہارا بھائی میرے تعاقب میں کسی شکاری کتے کی طرح دوڑتا بو سونگھتا پھر رہا ہے، لیکن میرے بو پانے سے پہلے اسے تمہارے خون میں ڈوبے ریزہ ریزہ وجود کو اکٹھا کر کے اشکوں کے دریا بہانے پڑیں گے۔ غیرت جاگے گی تو شاید وہ مجھ تک ہی آ پہنچے۔ دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ جونیئر باس کے لہجے میں تمسخر اور تکبر کی واضح جھلک تھی۔ مہا نے نفرت سے اس کی صورت کو دیکھا۔ جو اللہ چاہتا ہے تم اس سے بے خبر ہو جونیئر باس۔ تمہاری دراز رسی اب کھینچی جا چکی ہے، اس لیے بھائی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اپنی عبرتناک موت کے آنے سے پہلے چاہو تو گناہوں سے تائب ہو سکتے ہو۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آخری سانس تک بندے کی توبہ کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ایک موقع تمہارے پاس بھی ہے، چاہو تو اپنے رب سے معافی طلب کر لو۔ پلیز بکواس بند کرو لڑکی، اپنا موڈ خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا تم کو۔ چلو شرافت سے آ کر ایک پیگ بناؤ، مجھے تمہارے وعظ کو سن کر غش پڑنے لگے ہیں۔ جونیئر باس نے اجلت سے مہا کی بات کاٹ کر انتہائی توہین آمیز انداز میں اسے جھڑکا تھا۔ مہا سہم کر رہ گئی تھی، گھبرا کر بولی، اگر میں انکار کر دوں تو جونیئر باس کی پرہوس نگاہ نے مہا کو سر تاپا اتنی باریکی سے جانچا کہ وہ بوکھلا کر نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دوپٹے کے بغیر ایک غیر مرد کے سامنے کھڑا ہونا ایسا ہی تھا جیسے وہ گھر سے نکال کر سڑک پر کھڑی کر دی گئی ہو۔ شرم سے اس کی آنکھیں جھک گئی تھیں، اور ولگر گفتگو نے جیسے کانوں میں سیسا بھر دیا تھا۔ اس پر اس شخص کی گندی نگاہ۔ مہا سر تاپا شرمساری سے پسینے میں شرابور تھی۔ وہ اب بھی اسے یکٹک گھور رہا تھا۔ مہا کی نظر چرانے پر دل کھول کر مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر گال سہلاتے ہوئے بولا، تو میں باہوں میں بھر کر تمہارے ان رسیلے لبوں کی شراب سے لطف اٹھانا چاہوں گا، اور مجھے اس کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اینڈ مائنڈ اٹ، میں جو کہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ مہا پوری جان سے کپکپائی تھی، مگر اس کا ذہن اپنے دفاع کی پلاننگ کر رہا تھا، اور اس کمرے میں قید رہ کر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اسے جونیئر باس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے پہلے ایسا کچھ کرنا تھا کہ وہ شخص اس کارروائی میں کوئی مداخلت نہ کر پاتا۔ حالانکہ جس نہج پر آن پہنچے تھے انہیں دیکھتے مہا کو وہی بہتر لگا جو وہ گھٹیا شخص کہہ رہا تھا۔ وہ دو چار پیگ چڑھا لیتا تو اس پر حملہ کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا۔ اگر خدا نخواستہ وہ ناکام ہوتی تو اس کمرے کی واحد کھڑکی کا پردہ پورا سمٹا ہوا تھا، اور خوش قسمتی سے اس کھڑکی پر آہنی جالی بھی نہیں تھی۔ سو جہاں سے چھلانگ لگا کر جان دینا اور اپنی عزت اور آبرو کو جونیئر باس کی حفظ سے بچا کر مر جانا کہیں بہتر تھا۔ مہا نے آخری حل کے طور پر ایسے ہی ان لمحوں میں سوچا تھا۔ ادھر وہ دلچسپی سے مہا کے چہرے کے بدلتے رنگ اور جذبات کے اتار چڑھاؤ پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ مہا نے مرے قدموں کے ساتھ رائٹ کارنر پر بنائے بار کے شیلف میں دھرے گلاسوں کے انبار میں سے ایک گلاس کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر سیدھا کیا اور کاؤنٹر پر رکھتے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا ڈالوں اس میں؟ گڈ، اب تم شیمپین ڈالو میری جان، وہ بھی تم جیسی بے مثال شراب ہے، سر کو چڑھتی ہے سیدھی جیسے تم سر چڑھانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ پڑی بوتل اٹھاؤ اور لبالب گلاس بھر دو، لیکن ایک نہیں دو، شراب کبھی تنہا نہیں پینی چاہیے، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پارٹنر حسین ہو تو شیمپین کا مزہ بھی آتش سے کم نہیں ہوتا، اور آتش بھی وہ جو شعلوں کے ساتھ بھڑکتی ہے۔ توبہ توبہ، مہا نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھی تھی۔ وہ اب اسے شراب پلانا چاہتا تھا، شراب یعنی ام الخبائث، برائی کی جڑ، گناہوں کی ماں۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ مہا سخت وحشت اور اضطراب میں گھری تھی۔ اس جانے کب ختم ہونی تھی اس کی وہ آزمائش، فراز کہاں تھا؟ اسے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ لڑکا جان پر کھیل جاتا، لیکن اس کی آبرو کا محافظ ضرور بنتا۔ فراز کی یاد آتے ہی مہا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کس بے دردی سے جونیئر باس نے اس کی ماں کو مارا تھا، ایسا صفاقانہ قتل جس کو ہوتا دیکھنا کم سے کم مہا جیسے لوگوں کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ فراز کی زمین پر گرتے ہی خود کی دنیا سے دور نکل گئی تھی۔ کم آن بیبی ڈونٹ کرائی، یہ شراب کی دنیا کی سب سے قیمتی شراب ہے، پہلے گھونٹ ہی میں ہر غم بھلا دے گی۔ تمہارے ان نین کٹوروں سے آنسو جھلکنا بند ہو جائیں گے، سرور اور شادمانی کے احساس میں گھر کر تم کسی بادل کی طرح ہوا میں اڑو گی، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں ان فضاؤں کا حصہ بن جاؤں گا۔ ہم دونوں بہت انجوائے کریں گے، ٹرسٹ می۔ اوکے، مہا نے مسکرانے کی پوری کوشش کی، مگر لب پھیل کر رہ گئے۔ وہ پھر بھی نہ ہنس سکی تھی۔ جونیئر باس نے اس بار قدرے بے یقینی سے مہا کو دیکھا، پھر اس کے گال پر بچوں کی طرح چٹکی بھر کر محبت سے بولا، گڈ گرل، میں جانتا ہوں تم خود کو ایڈجسٹ کر سکتی ہو، اب ذرا فٹافٹ اس ریڈ وائن کو گلاس میں انڈیلو تاکہ شروعات اچھی ہو سکے۔ ہمیں اپنا کام جلدی ختم کرنا ہوگا۔ کیوں، جلدی کی کیا بات ہے؟ ابھی رات کا پہلا پہر بھی نہیں گزرا جونیئر باس، مہا نے قدرے ناز سے جتایا تو وہ سچ مچ ہار کر بے ساختہ بولا، جلدی نہیں، بس احتیاط کی بات ہے۔ تمہارا بھائی میرے در پر ہے، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔
ओह वेरी स्ट्रेट, तो तुम्हें मेरे भाई से डर लगता है, इसीलिए शराब का सहारा ले रहे हो। महा का अंदाज बेहद तंजिया था। अरे नहीं, शराब का सहारा तो तुम्हें सहजाने के लिए ले रहा हूँ। तुमसी मुजस्सम क़यामत को यूं ही खुली आंखों के साथ फेस करना मुमकिन नहीं है। दिल बहलाने के लिए एक पैक चढ़ाकर मस्ती करने में हर्ज कैसा। महा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वक्त और हालात इंसान को किस तरह मजबूर कर देते हैं, ये अजियत भरा एहसास वो अच्छी तरह समझ रही थी। उसने लरजते हाथों से शैंपेन की बोतल उठाई और सरबंद बोतल के गोल्डन रैपर को उतार कर अंदर लगे कॉर्क को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद मजबूती से बोतल के मुंह को मुक़्फ़ल किए हुए था। महा बेबसी से जूनियर बॉस को देखने लगी। वो उसकी मजबूरी को पल भर में समझा और लपक कर करीब आ गया। मुस्कुराते चेहरे के साथ बोतल महा के हाथ से खींची और एक टिकट से अंगूठे के जोर पर कॉर्ड को इस तरह हटाया कि वो किसी निशाने पर बंधी अंधी गोली की तरह ठा करके दूर जा गिरा और बोतल से झाग के खुशनुमा बुलबुले एक तवारे की तरह उछल कर सामने खड़ी महा के वजूद को शराबूर कर गए थे। वो बेहद बदहवासी से पीछे हुई थी। उसके मुंह से लातादात कोसने और गालियां जूनियर बॉस की शान को बढ़ा देने की बजाय मिट्टी में रोलने लगी थी, और उधर वो एक बार फिर दीवानावार कह के लगा रहा था, वाह भाई वाह। उसने महा के भड़कने पर जैसे हद दर्जा लुत्फ उठाया था। क्या खूबसूरत मंजर है, एक खुली बोतल दूसरी बंद बोतल को अपने रंग में रंग रही है। अरे इसीलिए तो शायर साहब ने कहा है, नशा पड़ता है शराबे शराबों में मिले। वाह भाई। वो बेहिसाब हंस रहा था। उधर महा का मुंह कड़वा हो गया था। उसके कह के उसकी गंदी बातें जैसे हलक को नीम की नबोली के तो शसरात से कड़वा कर रही थीं। वो सख्त तैश में थी। उसने निचले शेल्फ पर पड़े एक नैपकिन से अपना चेहरा और हाथ पोंछा था। शराब की छींटों ने उसकी शर्ट का दामन गीला कर दिया था, और महा को वो सीलन ज़दा भीगा दामन कराहत और गंदगी का शदीद एहसास दिला रहा था। वो रूहानी हो रही थी, लेकिन अश्क पलकों पर ही सितारा बनकर चमकने लगे थे। उसे खुद को संभालना दुश्वार हो रहा था। महा का बस चलता तो वो इस साथ जूनियर बॉस का खून कर डालती, मगर बेकिसी ने जैसे उसके हाथ बांध रखे थे। वो मुकम्मल तौर पर लाचार थी। नेवर माइंड स्वीट हार्ट, अच्छी चीज़ एक धमाके के साथ खुद को जाहिर करे तो बुरा मानने के बजाय इसे एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमसे शरीफ ज़ादी के लिए ये पहला मौका होगा जिसने किसी नशे के सरबंद बोतल को अपने सामने खुलता देखा होगा। लेकिन मूड ऑफ मत करो, अब उसे गिलासों में उंडेलो। और हाँ, तुम्हारे पीछे एक रूम रेफ्रिजरेटर मौजूद है, इसमें से कुछ आइस क्यूब्स निकाल कर इसमें डालोगी तो ठंडी ठंडी शराब तुम्हारे इन पुरहरारत गुदाज हाथों के लम्स से कुछ और बेहतर टेस्ट देगी। मैं ये काम नहीं कर सकती जूनियर बॉस, आई एम सॉरी। इस बार महा का लहजा दो टोक था, जो नम आँखों के बावजूद से घूर रही थी। जूनियर बॉस ने कदरे चौंक कर महा की सूरत देखी। व्हाट सॉरी? मेरी हुक्मदुली करने से पहले 100 बार सोच लेना लड़की। मैं इनकार की सूरत में मौका दिए बगैर बुद्धि से ज़ुबान खींच लिया करता हूँ। तुम ये कहने के हक बचाने वो जालिम इंसान, क्योंकि किसी दूसरे ने कभी तुम्हारी ज़ुबान गुद्दी से खींचने की कोशिश नहीं की। कभी खुद विक्टिम बनकर देखना, तुम्हें उसकी अजियत और दिल से निकलती आह का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। ओह फिर वही बात, उसने नागवारी से महा को टोका था। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर 2 मिनट बाद तुम एक लेक्चर देकर क्यों समझती हो कि मुझ पर असर कर जाएगा? ना ना ना, ये खुशफहमी ना पालो। तुम्हारे सामने इंसान के रूप में शैतान खड़ा है, और यह शैतान लाहौल सुनकर भी नहीं जाता। लानत है तुम पर। महा ने दांत कचकचा कर जैसे अपनी कोफ निकाली तो वो ज़ोर से हंसा था। शुक्रिया लानत वसूल करने वाला कोटा मैं कब का पूरा कर चुका हूँ। अब इस लफ्ज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। महा कुछ बोल ना सकी। उसकी निगाहें कमरे में मौजूद पानी के उस जग पर थीं जो कुछ फासले पर बेड के साइड कॉर्नर पर धरा हुआ था। शराब से सने हाथ धोना महा की अवलीन तरजीह थी। उसे कमीज़ के भीगे दामन और चेहरे हाथों पर पड़ने वाले शैंपेन के कतरों से शदीद वहशत और नफरत हो रही थी। वो उस नापाकी को धो डालना चाहती थी, लेकिन जूनियर बॉस उसका इरादा भांप चुका था। लपक कर नज़दीक आते उसने महा का हाथ एक मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया और तंजन बोला, रानी के दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे छू नहीं सकते। उसने हकारत से बॉस का हाथ झटक दिया था। क्यों, क्या करंट दौड़ रहा है तुम में? वो मज़े से भोला फिर सहूलत से महा की कलाई दोबारा अपनी गिरफ्त में जकड़ कर हंसते हुए बोला, कोई नहीं, तुम जन्नत की हूर हो, और जन्नत की हूरों में करंट कहाँ होता है? वो सरतापा पाकीज़गी और नूर की मूरत होती हैं, जैसे कि तुम हो, है ना? महा के माथे पर बल पड़ गए और वो बराह रास्त जूनियर बॉस की आंखों में झांकते जलते लहजे में बोली, अच्छा, अगर हूर का दर्जा ही दे रहे हो तो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अजियत हो रही है तुम्हारी गिरफ्त से। वो बहुत शौकी से मुस्कुराया और महा को सर से पाँव तक एक गर्मा गर्म निगाह से झुलसाते हुए बोला, मैंने तुम्हें हूर नहीं, हूर जैसी लड़की कहा है रानी, और लड़कियां दिल मिलाने के लिए ही होती हैं, इसलिए हाथ छोड़ने के बजाय मैं अब तुम्हें छूना चाहूँगा।
ذرا قریب تو آؤ مہا ڈارلنگ، آئی فیل جسٹ یور چارم۔ اور اس سے پہلے کہ گندی نیت اور ناپاک ارادے کے تحت اٹھا اس کا ہاتھ مہا کے بدن کو چھوتا، وہ تیزی سے پلٹی، گلاسوں اور بوتلوں سے ٹکراتی چھلانگ مار کر اس کے پلنگ پر جا چڑھی۔ پلنگ کے سامنے کھلی کمرے کی واحد کھڑکی کی چوکھٹ خاصی چوڑی تھی۔ مہا نے جست لگائی اور بے سوچے سمجھے چوکھٹ پر چڑھ گئی۔ وہاں کھڑے رہ کر ایک ہی نگاہ میں اس نے باہر کا جائزہ لے لیا تھا۔ کھڑکی سے زمین تک کا فاصلہ کم و بیش 30 فٹ کے قریب تھا۔ وہ اس عمارت کا دوسرا فلور تھا اور وہاں سے زمین تک ایک محدود فاصلہ تھا، جو بہرحال اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اگر مہا کھڑکی سے چھلانگ لگاتی تو یقیناً ٹانگیں تڑوا بیٹھتی، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کچھ فاصلے پر لگے چند درختوں کی شاخیں دراز ہو کر کھڑکی سے قریب تر ہو آئی تھیں۔ درخت ہوا کے زوم سے جھوم رہے تھے۔ وہ سایہ دار درخت تھے، گھنے اور مضبوط تر۔ اس کی ہوا میں جھولتی کئی شاخیں چاروں طرف درخت کو گھنا بنا رہی تھیں اور کمرے کی کھڑکی تک آ پہنچنے کے باوجود کچھ فاصلے پر تھیں۔ اگر مہا کھڑکی سے کود کر ایک چھلانگ کی صورت ان میں سے کسی ایک شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرتی تو اس کے ساتھ آ جانے کی صورت میں بآسانی درخت سے جھولتی 30-35 فٹ نیچے زمین پر کسی پیراشوٹ کی طرح پہنچ سکتی تھی، اور وہاں سے بھاگنا کچھ مشکل بھی نہ تھا۔ اور اس سے پہلے کہ مہا اپنے ارادے پر عمل پیرا ہوتی، جونیئر باس کی کڑکتی آواز جیسے وارننگ دیتی محسوس ہوئی، اور وہ اب بھی باہر کاؤنٹر کے سامنے کھڑا تھا، بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، سنو میری جان، چھلانگ لگا کر عزت بچانے کی کوشش مت کرنا۔ اول تو تم اتنی بلندی سے کود کر ہڈی پسلی توڑوا ڈالو گی۔ اگر بالفرض محال بچ بھی گئیں تو گراؤنڈ فلور پر میرے پالتو 7 شکاری کتے تمہارے اس نرم و نازک جسم کی بوٹیاں نوچ کر لے جائیں گے۔ یہ گھر ان 7 کتوں کی وفاداری کے تحت بے حد محفوظ ہے۔ تمہارے کمزور ارادے تمہیں صرف نقصان پہنچائیں گے، یہ سوچ لینا۔ مہا نے کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر پلٹ کر جونیئر باس کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں خباثت کے رنگ تھے اور استہزائی ہنسی میں جو تاثر جھلملا رہا تھا، وہ اس امر کا یقین تھا کہ مہا وہاں سے کبھی چھلانگ نہ لگا سکے گی، لیکن وہ اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی تھی۔ مہا نے ایک قہرآلود نگاہ اس کے منحوس چہرے پر ڈالی اور درستی سے بولی، تم ایک احمق آدمی ہو جونیئر باس، کان کھول کر سن لو، میں تم جیسے کتے سے نہیں ڈرتی تو تمہارے ہاؤنڈ سے کیا ڈروں گی۔ تم آئندہ کبھی بھی کسی لڑکی کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ بہت سی مجھ جیسی خوددار اور اپنی عزت کی نگہبان ہوتی ہیں، سمجھے تم؟ واؤ، داد دیتا ہوں اور تمہاری جرأت اور جسارت کی۔ اب کمرے میں پلٹ آؤ ورنہ۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا تھا اور وہ جو لپک کر مہا کو پکڑنے والا تھا، بس لمحوں کے اس کھیل کو دیکھتا رہ گیا۔ مہا اندازہ لگا کر درختوں کی کھڑکی تک آئی، شاخوں کو ایک بار پھر بغور دیکھا اور جھکائی دیتے ہوئے کسی چیتے کی طرح بدن کو لچکیلا بنا کر کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ مہا کی خوش قسمتی تھی کہ اندازہ ٹھیک بیٹھا تھا۔ ہوا کے زور سے جھولتی ایک شاخ کے گہرے سبز پتوں پر اس کا ہاتھ چچلتا پچلتا اچانک اپنی گرفت مضبوط کر بیٹھا تھا۔ وہ شاخ دیکھنے میں ایک ٹہنی کی طرح پتلی اور لچکیلی تھی، لیکن مضبوطی میں زیادہ پختگی رکھتی تھی۔ وہ مہا کے لٹکتے ہی اس کے بدن کے بوجھ سے یکدم زمین کی جانب جھک گئی۔ مہا نے شاخ کے سہارے لٹکتے ہوئے تھوڑی گردن گھما کر نیچے زمین کی طرف دیکھا۔ گھاس پھوس سے ڈھکا وہ خطہ جہاں وہ درخت موجود تھے 4-5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ بلندی بہت کم تھی۔ مہا اگر شاخ چھوڑ کر زمین پر چھلانگ لگاتی تو شاید کوئی بڑی چوٹ نہ لگتی، لیکن پاؤں میں موچ آنے کا قوی امکان تھا۔ اب اوکھلی میں سر دیکھ ہی دیا تھا تو پھر موصلوں سے کیا ڈرنا۔ سو مہا نے اپنے بدن کو جھلاتے ہوئے نرم شاخ کی مضبوط ٹہنی کو اچانک چھوڑ دیا تھا اور چند سیکنڈ لگے تھے اسے 4-5 فٹ کا فاصلہ طے کرتے اور زمین پر گرتے ہوئے۔ وہ پوری قوت سے دھڑام کر کے مٹی کے سخت فرش پر ٹکرائی تھی اور کوشش اور بچاؤ کی تدبیر کرنے کے باوجود بھی اس کا بایاں پاؤں بے حد برے طریقے سے مڑا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر ٹخنے سے اٹھ کر کمر کی ہڈی تک لہرائی تھی۔ وہ سی کر کے رہ گئی، لیکن دکھ محسوس کرنے کا وقت نہ تھا۔ اسے اس اٹھتی دردناک اذیت سے مقابلہ کرنا تھا۔ وہ تیزی سے کچی زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندھا دھند اس 2 منزلہ مکان کی بیک کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ مہا کو پورا یقین تھا کہ جونیئر باس اپنی ناکامی سے چلا کر گھسیاہٹ کے احساس کے ساتھ اپنے بہت سے آدمیوں کو اس کے تعاقب میں بھیج سکتا تھا، اور وہ ان زر خرید اونٹوں کے آنے سے پہلے ہی کسی محفوظ ٹھکانے پر چھپ جانا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے تک وہاں سے کسی دوسری سمت فرار ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ چاروں طرف پہرہ دیتے بدماش تھے اور ان کے پاس جدید ساخت کا اسلحہ بھی تھا۔ وہ مہا کو بھاگتا دیکھتے تو عورت جان کر بھی پرواہ کیے بغیر گولی مار سکتے تھے۔ جان جانے سے بہتر تھا کہ کسی محفوظ جگہ بیٹھ کر کچھ وقت گزارا جاتا اور موقع پاتے ہی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ کسی محفوظ راستے سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتی۔ اطراف میں پھیلے جنگل میں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، سو مہا کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔
وہ لنگڑانے کے باوجود دوڑتے قدموں سے بلڈنگ کے پچھواڑے بنی لکڑی کی چہار دیواری تک آ گئی تھی کہ دو خونخوار براؤن اور بلیک ہاؤنڈز لال زبانیں نکالے آنکھوں میں بھری وحشت کے ساتھ مہا کی طرف لپکے تھے۔ وہ بری طرح بھونک رہے تھے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی سبقت لینے میں مہا کے پیچھے نشانہ باندھ کر دوڑ پڑے تھے۔ مہا کا بدن پل بھر میں جیسے بے جان ہوا تھا۔ اتنے خوفناک شکاری کتے دیکھتے ہی اس کی جان پر بنائی تھی اور وہ اس افتاد پر ایک بار پھر پلٹ کر واپس اسی راستے پر دوڑی تھی جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ خوف اور دہشت میں گھر کر ہر مسام پسینہ اگل رہا تھا۔ دل جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل کر دھڑکنا چاہتا تھا، وہ بھی اس رفتار کے ساتھ جو دھڑکن کو کبھی توازن عطا نہ کر پاتا۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بھیڑیے جیسے بڑے خونخوار کتے بے حد خطرناک تھے اور مہا کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان کے اور مہا کے بیچ کا فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ ادھر مہا جیسے ہوا کی رفتار کا ساتھ دے رہی تھی، وہ اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی، لیکن کتے پھر بھی اس کے سر پر آن پہنچے تھے۔ چمکتی سنہری آنکھوں والے کالے کتے نے جس لگا کر مہا کی ٹانگ منہ میں دبوچنے کی کوشش کی تو مہا کا پائچہ اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانتوں میں پھنس گیا تھا۔ مہا بری طرح الجھ کر منہ کے بل اونتی کچے راستے پر گر پڑی تھی۔ وہ یکسر زمین بوس تھی اور اس آدم خور قسم کے بڑے سے کتے نے مہا پر چھلانگ لگا دی تھی۔ مہا نے تیزی سے کروٹیں لے کر زمین پر دور تک خود کو کسی رولر کی طرح گھمایا اور پھر چیخیں مارتی روتی ہوئی اٹھ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مہا کی زندگی کی اذیت بھرے کٹھن ترین لمحات تھے۔ خود کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی ہر کوشش بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ کتے دیوانہ وار بھونک بھونک کر اسے چیرنے کی کوشش میں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مہا ہر بار کسی نہ کسی طرح جھکائی دے کر کتوں کو ڈوش دے کر بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ کچھ دور چہار دیواری کے آہنی پھاٹک کے سامنے کھڑی کالی پجارو گاڑی پر پڑی تھی۔ شاید یہ وہی گاڑی تھی جس پر فرار کے بعد جونیئر باس کے آدمی اسے دوبارہ پکڑ کر لائے تھے۔ مہا برقِ رفتاری سے کسی ہرن کی طرح تیزی سے کلانچیں بھرتی گاڑی کی طرف دوڑ پڑی تھی اور وہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ گاڑی کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ مہا نے اچھل کر پجارو کے دروازے کو کھولا تھا اور جھٹ اندر گھس کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ اس کی سانسیں دھمکی کی طرح بج رہی تھیں۔ ادھر شکاری کتے اب گاڑی پر اچھل کود کر رہے تھے۔ وہ چکر دروازے کے ونڈو گلاس پر اپنے نوکیلے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتے اور ان کے نوکیلے ناخن ایک تیز چینک کی چلچلاتی آواز کے ساتھ شیشے پر پھسلتے اور انہیں ناکام کر ڈالتے تھے۔ تب وہ دیش میں آ کر دوبارہ اچھلتے اور بھونک بھونک کر مہا کو اپنے خونی ارادوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ مہا کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ وہ سیٹ میں دھسی بیٹھی تھی اور جو آیات اسے یاد تھیں سب کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ دھلے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ بند شیشوں کے باوجود کتوں کے دیوانہ وار بھونکنے کی آوازیں مہا کی سماعت میں گونج رہی تھیں، لیکن اس گاڑی میں اب وہ پہلے سے زیادہ محفوظ اور قدرے سکون سے تھی۔ ابھی ٹھیک طرح سے سنبھل ہی نہ سکی تھی کہ اچانک پوری فضا فائرنگ کی ہولناک آوازوں سے گونجنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اور آسمان سے تڑ تڑ گولیاں برس رہی ہوں۔ یا اللہ خیر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خوف اور ذہنی دباؤ نے مہا کے وجود کو جیسے دوبارہ اپنے شکنجوں میں کس لیا تھا۔ گولیاں گاڑی کے اطراف سے زن کر کے گزرتی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی اندھی گولی مٹی کے ناہموار راستے پر لگتی تو خاک کا ایک بادل چنگاریاں چھوڑتا امٹتا تھا اور وہاں کی فضا آلودہ ہو جاتی۔ بارود کی بوندیں لمحوں میں جنگل کی شفاف فضا کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دھوئیں اور مٹی کے مرغلوں نے چاروں طرف جیسے غبار سا پھیلا دیا تھا۔ خوف و ہراس سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مہا بے بس ہو کر چپکے چپکے رونے لگی تھی۔ اس کی گھٹی آواز میں ابھرتی سسکیاں گاڑی کے اندر جیسے اذیت کا احساس نمایاں کر رہی تھیں۔ نہ جانے یہ کیا ہو رہا تھا، کون اتنی شدید فائرنگ کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا؟ مہا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے چپکے سے سر اٹھا کر بڑی احتیاط سے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر صرف دھواں تھا، سفید اور بدبودار دھواں۔ فائرنگ کی تڑ تڑ سے خوفزدہ ہو کر دو شکاری کتے بھی نہ جانے کہاں ڈر کر جا چھپے تھے۔ مہا نے اپنے ذہن کو حاضر رکھنے اور ماحول کو سمجھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر فائرنگ کی وجہ سے اسے سجائی نہ دیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا تھا، پھر اپنے آپ کو تحفظ دینے اور دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گاڑی کی آخری سیٹ کے درمیانی خالی جگہ پر گھسک آئی تھی۔ اس نے بدن سمیٹ کر خود کو اس ذرا سی جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وہ کوشش اسے دوسروں کی نظر سے چھپا گئی تھی۔ اب اگر کوئی گاڑی میں جھانکتا بھی تو اسے اندر مہا کی موجودگی کا مطلق احساس نہ ہوتا۔ سو مہا کو اب قدرے سکون محسوس ہوا تھا۔ فائرنگ 15-20 منٹ تک تواتر کے ساتھ ہوتی رہی تھی، پھر جیسے یکدم اطراف میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ خاموشی مہا کو ایسے احساس دلا رہی تھی جیسے قیامت صغریٰ آ کر گزر چکی ہو۔ کوئی آواز، کوئی جانور دور دور تک نہ تھا۔ مہا نے خود کو سیدھا کرتے ہوئے آہستگی سے سر اٹھایا تھا اور چپکے سے نہایت محتاط ہو کر ونڈ گلاس سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔
اسے اصل صورتحال کا اندازہ لگانا تھا۔ ایک دم چھا جانے والی خاموشی حواسوں پر سوار تھی۔ باہر دھندلا اندھیرا چہار سو بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ بارود کی بو ضرور تھی مگر دھواں فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ مہا نے آنکھیں پھاڑ کر پوری کوشش کی تھی کہ وہ تاریکی میں نگاہ گاڑ کر کسی خطرے کو بھانپ سکے، مگر دور دور تک سناٹا طاری تھا۔ دفتن بڑی بڑی جھاڑی نما گھاس کے پیچھے سے بہت سے سپاہیوں کو بلی کی چال چلتے محتاط انداز میں آگے بڑھتا دیکھ کر مہا کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ پولیس وہاں آن پہنچی تھی، یعنی جونیئر باس کے گھر کے باہر پولیس کی ایک بڑی تعداد اپنی پوزیشن سنبھال رہی تھی۔ اس کا مطلب بہت صاف تھا، یعنی مدد آن پہنچی تھی۔ مہا کے تن بدن میں خوشی کی لہر اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے چیخ پڑتی، گاڑی کا بند دروازہ تیزی سے کھلا تھا اور جونیئر باس آدھا پائی سے انداز میں پیجارو کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے کو نقاب پر چھپا رکھا تھا۔ جونیئر باس نے سیٹ پر بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑا ٹی ریوالور ڈیش بورڈ پر پھینکا اور سیکنڈوں میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کیا ہوا تھا اچانک؟ پولیس کی اطراف میں موجودگی کے باوجود جونیئر باس کس آسانی سے بھاگ کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا؟ پولیس فورس جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے پیچھے پوزیشن لے کر چھپی بیٹھی تھی اور ادھر وہ دشمن جاں گاڑی سٹارٹ کر کے جانے کس سمت بھاگنے کو نکل رہا تھا۔ مہا کا دل پورے وجود میں دھک دھک کر رہا تھا۔ خود کو اس مردود کی نگاہوں سے چھپانے کی خاطر مہا ایک بار پھر دبک کر سیٹ کے درمیانی حصے میں جا چھپی تھی۔ جس مصیبت اور عذاب سے نکل کر وہ بھاگی تھی، وہی مصیبت عذاب بن کر ایک بار پھر اس کے ساتھ تھی۔ مہا کو اپنی بے چارگی پر رونا آنے لگا۔ جونیئر باس نے کسی اندھے ڈرائیور کی طرح گاڑی بے حد خطرناک انداز میں ریورس کی تھی اور پھر وہ کسی انجان راستے کی طرف رواں دواں ہو گیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ طے ہوا تھا، پھر دفتن پیچھے سے ایک بار پھر فائرنگ کی تیز آواز نے ماحول کو پہلے کی طرح بوجھل کر دیا تھا۔ گاڑی چلتے چلتے کسی شرابی کی طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ رفتار کھو کر اپنے ہی ٹائروں کے دھچکوں سے بے قابو ہو کر کسی لٹو کی طرح گھومی تھی اور پھر ایک زوردار ٹکر کے ساتھ کسی بڑے مضبوط تنے والے درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ غالباً پولیس کی اندھا دھند فائرنگ سے پیجارو کے پچھلے دونوں ٹائر فلیٹ کر دیے گئے تھے۔ جونیئر باس غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے مغالطات کا طوفان جاری تھا۔ وہ بار بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر کسی کو گندی گالیوں کے حوالے سے یاد کر رہا تھا۔ مہا سانس روکے ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے اچک کر کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ اندھیرے میں اسے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد گھیرا ڈالتی دکھائی دی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں دبی ٹارچ اب تاریکی کی چادر کو آسانی سے اجالے میں بدل رہی تھی۔ وہ اجالا مہا کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ جونیئر باس کو کتے کی طرح بکتا جھگتا دیکھ کر وہ اسی خاموشی سے اپنی جگہ دبک گئی تھی۔ پھر مہا کو مٹی کے کچے فرش کے باوجود کسی کے بھاری بھرکم جوتوں کی آہٹ سنائی دی تھی اور اگلے ہی پل گاڑی کا بند دروازہ کسی نے ایک تیز جھٹکے سے کھولا تھا اور جونیئر باس کو نہایت سخت لہجے میں گاڑی سے باہر آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ آواز، وہ بھاری مخمور جادو جگاتی آواز جیسے کسی ٹھنڈی فوار کی طرح مہا کے دہشت سے بھرے وجود پر نرمی سے برسی تھی، یوں جیسے پیاسی دھرتی پر گنگوہر گھٹا کی پہلی بوچھاڑ پڑی ہو اور اطراف میں سوندھی مٹی کی خوشبو روح کے اندر اتر کر تراوٹ کا خوبصورت احساس بھرتی رہی ہو۔ جونیئر باس کو تحکم سے آرڈر دینے والی سخت آواز ارتضیٰ کی تھی، ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی آواز، جس نے مہا کے وجود کو پل بھر میں زندگی بخش دی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو اتنا قریب پا کر مہا کا دل چاہا کہ وہ اڑتی ہوئی جائے اور دوڑ کر بھائی کے سینے سے لگ کر زاروں کے تار رو پڑے، لیکن فی الوقت وہ دونوں بہن بھائی جذباتی مظاہرے کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ جونیئر باس ابھی تک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا اور اس کے باہر نکلنے تک مہا کو کسی طور دم ساتھی اپنی جگہ پر چپ رہنا تھا۔ سو وہ خاموشی سے دبکی رہی تھی، البتہ اس کی سماعت باہر سے آتی ہر آواز پر لگی تھی۔ ارتضیٰ کی گرجتی آواز ایک بار پھر مہا کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ بے حد درست لہجے میں جونیئر باس کو اس گاڑی سے باہر آنے کا حکم دے رہا تھا۔ "ناؤ دی گیم از اوور جونیئر باس، سو پلیز کم آؤٹ ود دی وہیکل"۔ جونیئر باس نے ارتضیٰ کے ہاتھ میں پکڑی پاورفل ٹارچ کو ایک نظر دیکھ کر پلکیں جھپکائیں، پھر مسکرا کر اسے گھورتا ہوا بولا، "میں گاڑی سے باہر آ جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، تم 10 قدم دور ہو جاؤ اس گاڑی سے"۔ "شٹ اپ دارا سیڈ، اب تمہاری کوئی چالاکی تمہیں نیا کھیل کھیلنے نہیں دے گی۔ میں یہاں ہوں تو تم بھی باہر آ کر بہادر دشمن کی طرح میرا سامنا کرو۔ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو مجھے واقعی افسوس ہوگا، کیونکہ تم اپنے نام کے ساتھ باس کا لفظ لگاتے ہو اور تمہارے لفنگے ساتھی بھی تمہیں باس سمجھتے ہیں"۔ ارتضیٰ کے لہجے میں طنز اور انداز میں تمسخر تھا۔ جونیئر باس مسکرایا، "تو تمہیں کیا تکلیف ہے بڑے بھائی، میں اگر باس ہوں تو تم بھی تو اپنی پلٹن کے چیف ہو۔ کیا میں نے تمہاری سرکاری حیثیت پر کوئی فکرہ کسا ہے؟ اور کیا تمہارے سپاہیوں کو نکما اور نالائق کہہ کر پکارا ہے، جو تم میرے لوگوں کو لفنگا کہہ رہے ہو؟ جن کی اوقات جو ہوتی ہے انہیں انہی لفظوں میں یاد کرنا اچھا ہوتا ہے،
اونڈے کو مولوی صاحب کہہ کر تو پکارا نہیں جا سکتا۔ بے شک، جونیئر باس ارتضیٰ کی بات پر ہنسا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، پولیس کو بھی گندے تالاب کی مچھلی کہہ کر کون پکارتا؟ ہاں، بہت سے پکارتے ہیں دارا سیٹھ، وہ جنہیں پولیس کی عزت کرنا نہیں آتی، جیسا کہ تم۔ ارتضیٰ کی حقارت واضح تھی۔ یہ سچ ہے۔ میں پولیس کی لائق احترام کیسے جانوں؟ اب دیکھ لو، مجھے گرفتار کرنے کو سر پر آ کھڑے ہوئے ہو۔ اب تمہاری ذلالت کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی نا؟ اور پلیز مجھ سے شیطان کی کسی جسٹیفیکیشن کا انتظار مت کرنا۔ اور اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ ارتضیٰ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر انتہائی ترشی سے بولا، ڈونٹ یو ڈیئر ایٹ لیسٹ بی اے مین، کیونکہ جسٹیفیکیشن تمہیں دینی ہوگی اپنے ہر جرم کے لیے۔ بہت جلد کورٹ میں کسی جج کے روبرو سامنے اعتراف کرنا ہوگا تمہیں۔ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے جونیئر باس، گاڑی سے باہر آؤ ورنہ زبردستی سے کام لینا ہوگا۔ اوکے بڑے بھائی، غصہ نہ کیا کرو، میں عمر بھر ڈرائیونگ سیٹ پر تو نہیں بیٹھا رہ سکتا نا، مجھے باہر آنا ہی پڑے گا، سو جسٹ ویٹ۔ جونیئر باس نے باتوں میں لگا کر ارتضیٰ کی توجہ بٹانا چاہی اور ڈیش بورڈ پر پڑے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ارتضیٰ نے ڈپٹ کر اسے ٹوکا تھا، ڈونٹ بی سو کلیور مسٹر جونیئر باس، ہتھیار اٹھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، ذرا اطراف میں نظریں گھما کر دیکھو، اس وقت تم کئی ہتھیاروں کی زد پر ہو، تمہارا یہ ننھا منھا ریوالور اب تمہاری حفاظت نہ کر سکے گا۔ اوکے، چلو تم جیتے میں ہارا۔ جونیئر باس نے دانت نکال کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ اس کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے دو گہرے دوستوں کا ربط خاص ہو۔ ان بدلتے حالات اور پولیس کی اضافی نفری نے اس شخص کو ذرا بھی خوفزدہ نہ کیا تھا، یا پھر وہ پوز کر رہا تھا۔ اس کا انداز بے حد نارمل اور دوستانہ تھا، یوں جیسے وہ ڈرامہ روز کا ناٹک ہو۔ کم آن، ہینڈز اپ، موو آؤٹ۔ ارتضیٰ نے چابکدستی سے اپنا ریوالور اس کی طرف موڑا تھا۔ جونیئر باس نے اس کے کہے پر فوراً عمل کیا اور ہاتھ اپنے سر پر رکھتے بازاروں سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے اترتے ہی ماہا نے جیسے سکا سانس لیا تھا، ایک بڑا مجرم زیر حراست ہونے کو تھا، گویا عام پبلک کے سر سے آدھا بوجھ اترنے والا تھا۔ جونیئر باس کے گاڑی سے باہر جاتے ہی ماہا نے چپکے سے سر اٹھا کر شیشے سے باہر جھانکنے کی صحیح کی تھی۔ وہاں ارتضیٰ کے حکم پر ایک سپاہی جونیئر باس کی سرتاپا تلاشی لے رہا تھا۔ وہ جو ہی اس کی تلاشی سے فراغت پا کر سیدھا ہوا، اسی ساتھ جونیئر باس نے تیزی سے پینترا بدلا اور سپاہی کے ہاتھ سے اس کی گن جھپٹ کر اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ وہ سارا عمل سیکنڈوں میں ہوا تھا۔ جونیئر باس نے کسی رد و قید کے بغیر بڑی بے رحمی سے فائر کر کے سپاہی خوشی محمد کو زخمی کر کے زمین پر لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور چلاتے ہوئے خبردار کیا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ تم سارے پولیس والے، ورنہ میں وہ کر گزروں گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہ پہنچے گی۔ 1 منٹ کے اندر اپنے ہتھیار پھینک دو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، حکم عدولی کی سزا صرف موت ہوگی، سو وہی کرو جو کہا جا رہا ہے۔ ارتضیٰ اس کی جرأت اور برگرفتاری سے کیے گئے عمل پر ششدر کھڑا تھا، جبکہ اس کے سپاہی اس بدلتی صورتحال پر دم بخود رہ گئے تھے۔ جونیئر باس کی پھرتی قابل دید تھی۔ اس نے اتنی ہوشیاری اور تیزی سے فائر کر کے خوشی محمد کو زخمی کیا تھا کہ کوئی دوسرا سپاہی اس کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ ارتضیٰ بھی اپنی جگہ جامد کھڑا تھا۔ مسٹر ڈی آئی جی، پہلے تم اپنی گن زمین پر ڈال دو، اگر کوئی دوسرا اسلحہ بھی ہے تو نکال کر رکھ دو، ورنہ تمہاری یہ پولیس فورس ایک ڈائنامائٹ سے پرزے بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی اور تم بھی ان کے ساتھ ہی اڑو گے۔ کم آن، موو فاسٹ۔ اپنے ہتھیار فوری طور پر اپنے آگے زمین پر پھینک کر ہاتھ پشت پر باندھ لو۔ اس نے سپاہی خوشی محمد کی گن چاروں طرف لہراتے جیسے سپاکی سے آرڈر دیا تھا۔ سب نے بے چارگی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھ کے خفی اشارے سے اپنے خودکار ہتھیار اپنے ہی سامنے زمین پر ڈال دیے تھے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر سبھی نے اپنی پشت پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ ارتضیٰ کی پیشانی پر شکنوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں جونیئر باس کو گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں فکر اور تشویش کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے، لیکن ارتضیٰ کا دماغ اس بدلتی سچویشن سے نپٹنے کی تدابیر سوچ رہا تھا۔ یہ اس کی عزت اور پیشہ ورانہ ساکھ کی حرمت کا سوال تھا۔ آج تک کسی مجرم نے اس کی موجودگی میں جونیئر باس کی سی منمانی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور آج بھی اس منمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ادھر وہاں دم سادے شیشے کے پار اپنے بھائی کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جونیئر باس کو کچھ لمحوں کی مہلت ملنے کا مطلب کچھ مزید برا ہونا تھا، اور وہ برا ہونا کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ سو اپنی ہی الجھنوں میں گھر کر سوچتی ہوئی ماہا کے ذہن میں بجلی کسی صورت سے خیال نے سر اٹھایا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچک کر اٹھی تھی اور سنبھل کر رینگتے ہوئے گاڑی کے اگلے حصے کی طرف بڑھ آئی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے سے بازو بڑھا کر ڈیش بورڈ پر پڑی ٹی کو بڑی احتیاط سے اٹھا لیا تھا۔ اب وہ پوری طرح محتاط تھی۔ باہر سب ہراس میں ڈوبے یوں کھڑے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، اور وہ سچ بھی تھا۔ اس گھڑی وہ موذی صاحب جونیئر باس تھا جو خوشی محمد کی گن کے زور پر سب کو یرغمال بنائے کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی تھیں۔
مہا کو بازاروں کے کھلے دروازے سے سارا منظر اپنی جزیات سمیت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ٹی ہاتھ میں سنبھالے ایک بار پھر رینگتی حالت کے ساتھ پچھلی نشست سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی تھی۔ اب وہ کھلے دروازے کے عین مقابل تھی۔ اس نے ٹی کا رخ جونیئر باس کی طرف کیا تھا، جس کی پشت مہا کی جانب تھی اور توجہ ارتضیٰ اور پولیس فورس کی طرف لگی تھی۔ وہ بے حد چوکنا اور محتاط دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ گاڑی میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ مہا نے زندگی میں پہلی بار کسی خودکار ریوالور کو ہاتھ میں لیا تھا اور آج زندگی میں پہلی بار ہی ایک مجرم کا نشانہ باندھ رہی تھی۔ جونیئر باس دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کا مخاطب زیادہ تر ارتضیٰ کی ذات تھی۔ وہ اپنی بھڑاس شاید اسی پر نکال رہا تھا۔ دوسری طرف مہا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو سنبھالنے کی کوشش میں ٹی کو ایک بار پھر مضبوطی سے پکڑا تھا۔ ریوالور ہلنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر مہا کے ہاتھوں کی لرزش سے وہ ذرا بھی ہل جاتا تو نشانہ چوک سکتا تھا اور اس کے بعد مہا کی کیا درگت بنتی، جونیئر باس اس کا کیا حشر کر ڈالتا، یہ بات دیکھنے کے قابل ہوتی۔ اس پر سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ نشانہ باندھنے کے لیے مہا کو وہ نفرت یاد رکھنی تھی جو اس شخص کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے مہا کے دل میں کسی آگ کی طرح بھڑکی تھی۔ اس مجرم نے مہا جیسی پاک باز اور نیک لڑکی کو شراب پلانے کی مذموم کوشش کی تھی، اسے شیمپین سے نہلایا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ اس مردود کے لیے ایک پیک تیار کرے۔ وہ گناہ معمولی نہ تھا، نہ بھول جانے والا تھا، وہ ایسا گناہ عظیم تھا جسے مہا جیسی سادہ دل نیک سیرت لڑکی کبھی معاف نہ کر سکتی تھی۔ اس پل مہا کو دل میں بسی جونیئر باس کے لیے اپنی نفرت کو ہوا دینی تھی تاکہ وہ اس موذی صاحب کا سر کچل پاتی اور پہلی ہی گولی سے اسے اپنے انجام تک پہنچاتی۔ مہا نے ریوالور ہاتھ میں لے کر بلند کیا تھا اور جونیئر باس کا نشانہ باندھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی کہ اچانک ارتضیٰ کی ایک کاوی نگاہ بازاروں کے کھلے دروازے میں اندر کی سیٹ پر موجود نشانہ باندھتی مہا پر پڑی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا مہا جونیئر باس کے ساتھ تھی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ گاڑی میں وہ اس کے ہمراہ بیٹھی تھی یا مہا کی موجودگی سے وہ بے خبر تھا؟ او گاڈ، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتنی رف اینڈ ٹف سچویشن میں بھی سوچے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اس کی حیرت مہا کی موجودگی کو لے کر حد سے سوا تھی۔ وہ بخیریت تھی اور صحیح سلامت ارتضیٰ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ وہ جیسے یکدم جوش میں آیا تھا۔ گو کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہونے کے ناطے ارتضیٰ کو ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جذبات غلبہ پا چکے تھے۔ وہ سب جو جونیئر باس کے ہاتھوں یرغمال بنے کھڑے تھے، اب مہا کی صورت میں ایک امید کو روشن ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ جذباتیت میں پڑ کر وہ غلطی کر گیا جو اس کے شایان شان نہیں تھی۔ بہن کو ریوالور ہاتھ میں پکڑے نشانہ باندھتے دیکھ کر وہ بے اختیار چلایا تھا، ڈونٹ بی سو لیٹ مہا، جسٹ شوٹ ہم۔ بھائی کی آواز نے مہا کی گرتی حالت کو جیسے سنبھالا تھا۔ اسے بدن میں جان لوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ تب کانپتے ہاتھوں کی لرزش میں پکڑے ریوالور پر اس کی گرفت بڑھ گئی تھی اور اس سے پہلے کہ ارتضیٰ کی کہی بات پر چونک کر جونیئر باس پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھتا، مہا نے ریوالور کا رخ جونیئر باس کی طرف کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبا دیا تھا۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا تھا اور مہا سنبھل نہ سکی تھی۔ ایک گولی ہوا کی رفتار کے ساتھ زن کرتی مہا کے کندھے کو چیرتی گاڑی کی آہنی باڈی میں پیوست ہو گئی تھی۔ آگ کی حدت سا چلچلاتا احساس اور تیز دھار خنجر سے لگائے زخم کی سی اذیت اسے اپنے کندھے سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اگلی نشست پر اوندے منہ جا پڑی تھی۔ لال لال خون تیز دھار کی طرح کندھے کے زخم سے نکل کر سیٹ کو رنگنے لگا تھا۔ ارتضیٰ کی ہدایت پر جونیئر باس نے آپا دھاپی میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش میں فوراً پلٹ کر فائر کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مہا اسی گاڑی میں موجود تھی جس سے وہ باہر نکلا تھا۔ بیک وقت 2 فائر ہوئے تھے۔ مہا کی چلائی ریوالور سے نکلنے والی برق رفتار بلٹ جونیئر باس کی سیدھی ٹانک میں لگی تھی اور ارتضیٰ کی آواز پر پلٹ کر اس نے جو اندھا دھند فائر کیا تھا وہ گولی مہا کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم گہرا تھا لیکن مہا محفوظ تھی۔ بہتے خون اور اذیت نے اسے سیٹ پر گرا دیا تھا۔ دوسری طرف زخمی ہو کر جونیئر باس دھڑام سے کچی زمین پر گرا تھا۔ پولیس فورس کے جوان ارتضیٰ کے اشارے پر اپنا زمین پر پڑا اسلحہ اٹھا کر اس کی طرف دوڑے تھے۔ انہوں نے جونیئر باس کے گرد گھیرا ڈال کر اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے اپنے سپاہیوں کو جونیئر باس کی طرف لپکتے دیکھ کر خود بازاروں کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس نے تیزی سے پہلے مہا کے کندھے پر موجود زخم کا جائزہ لیا تھا، پھر اس کا ٹھنڈا پڑتا وجود اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ مہا، میری بہن، میری گڑیا۔ وہ اب اسے بے تحاشا پیار کر رہا تھا۔ آج کتنے گھنٹوں کے بعد اس نے مہا کی صورت دیکھی تھی۔ اس نے آج بھی اپنے بھائی کو مایوس نہ ہونے دیا تھا اور ایسی بہادری سے اس کی مدد کی تھی کہ ارتضیٰ کا دل مہا کے لیے جذبات سے بھر گیا تھا۔ ہیٹس آف یو مہا، تم نے وہ کارنامہ کیا ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ تم نے اپنے دشمن کو آپ شکار کیا ہے۔ یو آر اے بریو گرل۔ وہ جذباتی ہو کر بول رہا تھا۔ آنکھوں سے اشک رواں تھے اور باہوں میں بہن کا ٹھنڈا ہوتا وجود۔ ارتضیٰ کو اس پل بس اس کی ایک فکر تھی۔ اس کی صدائیں مہا کی سماعت میں جیسے امرت بن کر ٹپک رہی تھیں۔ وہ بھائی کو اپنے ٹھیک ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی لیکن دل اور دماغ بند ہو رہے تھے۔
درد کی شدت کندھے سے اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ مہا کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ وہ بے طرح کرا رہی تھی۔ اس کی تکلیف پا کر ارتضی نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب اسے مہا کے وجود سے ایک ناگوار سی بو کا احساس ہوا تھا۔ اس نے مہا کا سرسری نگاہ سے جائزہ لیا تھا۔ وہ بظاہر ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ بو جس سیال مادے کی تھی وہ ارتضی کو چونکا گیا تھا۔ او گاڈ! کیا انہوں نے مہا کو شراب پلائی تھی؟ کیا اس کی بہن نشے میں تھی؟ مہا! وہ پوری جان سے چلایا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے سینے سے لگی بہن کو پل بھر میں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مہا اپنے زخم کی اذیت سہہ نہیں پا رہی تھی۔ جواب کیسے دیتی؟ خون کی تیز اخراج نے اس کی آنکھیں بند کر ڈالی تھیں۔ وہ اس پل شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی، اور ارتضی کے ہلانے پر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، بس بے کسی سے ڈولتی جا رہی تھی، اور مہا کا وہ بے ربطگی سے ڈولنا ہی ارتضی کے دل میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مہا کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ میری بہن بہت مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ وہ ان مجرموں سے اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ارتضی نے خوفزدہ ہو کر جیسے اپنی سوچوں کو پرے دھکیلنے کی شعوری کوشش کی تھی۔ بولو مہا، یہ کیسی بو آ رہی ہے تمہارے وجود سے؟ کیا تم نے شراب پی لی ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں؟ ارتضی سے کہا نہ گیا۔ وہ بے حد پریشان اور فکرمند تھا۔ مہا نے ذہن پر چھائی دھند کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھائی کو اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اس کے خدشات کو دور کرنا چاہتی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے بھائی کی آغوش کو محفوظ جان کر اس کے سینے پر اپنا ماتھا ٹیک دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کالی دھند اتر کر غافل ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا سر ڈھلک گیا تھا۔ ارتضی نے چونک کر اپنی باہوں میں بے ہوش ہوتی مہا کو ایک نظر دیکھا، اور اسے پکارتے ہوئے بے اختیاری کے ساتھ اپنے حصار میں بند کر لیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ مہا کی حاضر دماغی اور بہادری نے اس کے مشن کو خاصی حد تک کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ جونیئر باس کی گرفتاری بگ ٹائیگر کی کمر توڑنے کے مترادف تھی، اور اس کمر کو توڑنے میں مہا نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ خود شدید زخمی ہو چکی تھی۔ دہشت گردی کا کھیل ختم ہونے کو تھا۔ کہانی اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔ جونیئر باس کے اڈے سے اسے وسیع پیمانے میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھیں، اور ان گرفتار مجرموں میں بہت سے ایسے چہرے بے نقاب ہوئے تھے جو ملک کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ جونیئر باس کے تمام ساتھی بشمول صلاح الدین اور قاسم پولیس کی حراست میں تھے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے اس تالاب میں ایک نہیں کئی گندی مچھلیاں تھیں جن کے کالے کرتوتوں نے ملک کی سیاست کو گندا کر دیا تھا، اور مفاد کے حصول کے لیے ہر غلط راستہ اپنایا تھا۔ وہ سرگرم سیاسی لیڈر جو ملک کی سیاست کے دھارے میں عوام کا محبوب رہنما تھا، در حقیقت پورے ملک میں دہشت اور خون ریزی پھیلانے کا ذمہ دار بھی تھا۔ وزیر اعظم کے خصوصی آرڈر پر اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، اور اس رہنما نے کرائم کمشنر کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا تھا۔ اس کی گرفتاری نے پورے ملک میں جیسے ہلچل مچا دی تھی۔ عوام الناس انگشت بدندہ تھے۔ پریس اور میڈیا کے علاوہ غیر ملکی نیوز ایجنسیاں بھی حرکت میں آ گئی تھیں۔ چہار اطراف مختلف چینلز کے نمائندے مائک پکڑے اپنے اپنے کیمرہ مینوں کے ساتھ گردش میں تھے۔ مووی بن رہی تھی۔ خبریں پریس میں دھڑا دھڑ ارسال کی جا رہی تھیں۔ اخباری رپورٹرز اور کرائم رپورٹرز تازہ ترین صورتحال جاننے کو بےتاب تھے۔ انہیں بلیک فائل کا راز معلوم کرنا تھا۔ چینلز ہر 2 منٹ بعد بریکنگ نیوز دے رہے تھے، اور عوام کو پل پل کی خبر سے باخبر رکھنے کے لیے عمدہ رپورٹنگ اور اعلیٰ موویز اور ڈاکومنٹریز کا ایک مقابلہ سا ہو رہا تھا۔ لیکن پولیس کی کارروائی ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ چھاپہ مار ٹیموں کے ہر علاقے کے حساس حصوں پر ریڈ جاری تھی۔ وہ اسپیشل فورس پولیس کی صورت اب بھی سرگرم عمل تھے۔ بہت سی پولیس پارٹیاں اپنے اپنے زون میں رہ کر مجرموں کے ٹھکانوں پر پوری ذمہ داری اور جانفشانی سے برسرِ پیکار تھیں، اور مجرموں کے راستے کی دیوار بن کر ان کے فرار کی ہر راہ مسدود کر چکی تھیں۔ اب ایک بھی انتہا پسند ملک کے کسی گوشے میں پناہ نہیں لے سکتا تھا۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ سیاسی رہنما گرفتار ہو کر بہت سے راز اگل چکا تھا۔ چنانچہ خصوصی آرڈر لے کر ایس پی رانا کی قیادت میں خفیہ پولیس پارٹی کو بگ ٹائیگر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ایس پی رانا کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جونیئر باس کی طرح بگ ٹائیگر کو بھی زندہ حالت میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ رہ جاتا تو بہت سے حقائق سے پردہ اٹھا سکتا تھا، اور ملک کی املاک کے ساتھ ساتھ عوام کے جان و مال کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا تھا۔ ایس پی رانا اپنی پولیس فورس کے ساتھ فوری طور پر اگلے دن صبح 4 بجے منہ اندھیرے ہی مشن کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک وسیع رقبے پر پھیلے بگ ٹائیگر کے فارم ہاؤس کو چہار اطراف سے گھیر لیا تھا۔ فارم ہاؤس کے گوشے گوشے پر رینجرز کا پہرا تھا۔ وہ اپنے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ وزیر اعظم کے خصوصی آرڈر پر انہیں بگ ٹائیگر کو گرفتار کرنا تھا، اور اس کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلے فارم ہاؤس کی رہائشی عمارت 3 فلور پر مشتمل تھی، جہاں بگ ٹائیگر کی موجودگی کے ثبوت پائے گئے تھے۔ انفارمرز نے اس کی 3 منزلہ عمارت میں رہائش کی تصدیق بھی کی تھی۔
حتمی رپورٹ ملنے کے بعد بگ ٹائیگر کو گرفتار کرنے کے ریڈ وارنٹ ملتے ہی ایس پی رانا اپنی خصوصی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا، جہاں رینجرز کے خصوصی دستے پہلے ہی چوکس کر دیے گئے تھے۔ وہ سادہ لباس میں تھے تاکہ بگ ٹائیگر کو کوئی سنگن نہ مل سکے۔ ان کا حلیہ عام راہگیروں والا تھا، جنہیں کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ ایس پی رانا کے پہنچتے ہی پولیس پارٹی اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی، تاکہ اشارہ ملتے ہی چار اطراف سے فارم ہاؤس پر ہلہ بول دیا جائے۔ لیکن رانا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو ذمہ داری اسے سونپی جا رہی تھی وہ اس کے اختیار سے زیادہ تھی۔ کچھ فیصلے وقتی مرہون منت تھے جو اسے فوری طور پر لینے پڑتے۔ وہ اندھے تیروں کے سے فیصلے تھے جو نشانے پر لگ سکتے تھے اور نہیں بھی لگ سکتے تھے۔ دوسری طرف ڈی آئی جی ارتضیٰ علی اپنے مشن سے لوٹ آئے تھے، لیکن ان کی بہن مہا شدید زخمی حالت میں تھی اور اسے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ ارتضیٰ کی مہم کامیاب رہی تھی۔ کئی مجرموں کے علاوہ جونیئر باس کو زندہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب ایس پی رانا چاہتا تھا کہ ارتضیٰ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے تاکہ اس کے تجربے سے بھی اسے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ لیکن افسوس کہ ارتضیٰ سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کا پرسنل موبائل ابھی آف تھا اور پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی اس کی حاضری کے آثار نہ تھے۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا وہ رانا کو خود ہی کرنا تھا، اور خود پر بھروسہ کامیابی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہوتا ہے۔ ایس پی رانا نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے کچھ سپاہیوں کو ہوشیاری سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا اور انہیں پوری طرح محتاط رہنے کا آرڈر بھی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے چیف کا حکم مان کر آگے بڑھتے، 3 منزلہ رہائشی عمارت کی کھڑکیوں میں چھپے مجرموں نے اپنے ہتھیاروں سے اچانک بارود اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس اچانک کارروائی کی گو کہ توقع کی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی سپاہی اندھا دھند ہوتی فائرنگ کے آگے سنبھل نہ سکے اور کچھ بیچارے شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ باقی فورس نے چہار دیواری کے پیچھے پناہ لے کر خود کو اس گرج برج سے محفوظ رکھا تھا۔ دہشت گرد جدید اسلحے کے استعمال سے پولیس کو خوفزدہ کرنے کی خاطر بھرپور کارروائی کر رہے تھے۔ انہوں نے رہائشی عمارت کے اطراف وسیع کھلے ایریا میں کئی دستی بم بھی پھینکے تھے۔ خوش قسمتی سے ان کی لپیٹ میں کوئی سپاہی نہ آ سکا تھا۔ ایس پی رانا دشمن کی اس کارروائی سے خائف ہوئے بغیر کچھ اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب کی بار اس نے حالات کی نزاکت اور بگ ٹائیگر کے فرار ہونے کے امکان کے پیش نظر اسپیشل فورس کے تربیت یافتہ کمانڈوز اس 3 منزلہ رہائشی عمارت کا محاصرہ کرنے اور دہشت گردوں کو فائرنگ سے روکنے کی خاطر چہار دیواری سے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ آرڈرز ملتے ہی کمانڈوز چیتے کسی پھرتی اور رفتاری کے ساتھ چہار دیواری کی 10 فٹ اونچی دیوار کو پھلانگ کر عمارت کے بیرونی کھلے ایریاز میں کودتے تھے۔ ان کا انداز بے حد محتاط اور نبات اللہ ایکشن رکھتا تھا۔ کمانڈوز فوج کے ہوں یا پولیس کی اسپیشل برانچ کے، ان کی تربیت کا طریقہ عام سپاہی سے مختلف ہوتا ہے۔ انہیں بے حد سخت مراحل سے گزار کر سونے کی طرح پگھلایا جاتا ہے اور ان کی قوت ارادی کو اس حد تک بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ عام آدمی کے مقابلے میں 10 گنا بہتر کارکردگی انجام دینے کے اہل ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمانڈوز کو ہر طرح کی ایمرجنسی کے تحت کسی بھی حالت میں مقابلہ کرنے کی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہ نڈر، جرری اور بے حد ذہین ہوتے ہیں۔ ان کی صلاحیتوں پر عام سپاہی رشک کرتے ہیں۔ خصوصی ٹریننگ یافتہ کمانڈوز فائرنگ اور دھماکے کے باوجود محتاط انداز سے قدم اٹھاتے گھر کے بیرونی دروازے تک جا پہنچے تھے۔ بگ ٹائیگر کے لوگوں نے دانستہ انہیں اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن وہ جیسے ہی مرکزی دروازے تک پہنچے ایک بار پھر بندوقوں کا منہ کھول دیا گیا تھا۔ شدید فائرنگ اور کریکر حملوں کے باوجود وہ نروس نہ ہو سکے تھے۔ اس قسم کے حالات سے انہیں اکثر مہمات میں واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ وہ کوئی عام سپاہی نہ تھے جو دہشت گردوں کے مظاہرے سے دھوکہ کھا جاتے۔ وہ ماہر ڈاجر تھے۔ ہر طرح کے حالات میں دوسروں کو صبر آزما لمحات میں مبتلا کرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا، جو سنگین نوعیت کے حالات میں بھی خود کو مضبوط اور پرفیکٹ ثابت کرتے تھے۔ فائرنگ کا آغاز ہوتے ہی وہ کسی بازیگر کی طرح اچھل کر ٹارگٹ سے باہر نکل گئے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک گھیرا سا بنایا اور پھر اپنے ایک ساتھی کو مکان کے پچھواڑے بنے ٹیرس پر سپرنگ کی طرح اچھال دیا تھا۔ جلد ہی وہ سب کسی رسی یا سیڑھی کی مدد کے بغیر بلی کی طرح لچکدار جسامت کو اچھالتے ہوئے ٹیرس کے راستے فرسٹ فلور پر پہنچ گئے تھے، جہاں 4 مسلح افراد بے حد محتاط انداز میں خود کار ہتھیاروں سے نشانہ باندھ کر فائرنگ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی عمارت کی بیک سے بھی کسی سہارے کے بغیر چڑھ کر ان تک پہنچ سکتا تھا۔ کمانڈوز کے 2 ہاتھوں کی مار کھا کر وہ چاروں لمحوں میں چت ہو کر زمین کی خاک جھاڑنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ انہیں قابو میں کرنے کے بعد کمانڈوز نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت اپنی کارروائی کا آغاز کیا اور دھیرے دھیرے فرسٹ فلور کے ہر کمرے کی کھڑکی پر موجود حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو یکے بعد دیگرے قابو کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری منزل تک وہ باری باری سبھی کو اپنے شکنجے میں کستے چلے گئے تھے، لیکن اصل اور بڑا مجرم یعنی بگ ٹائیگر پوری عمارت سے کسی آسیب کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ کمانڈوز نے پوری عمارت کی خانہ تلاشی کے بعد رہائشی عمارت کا
مرکزی دروازہ کھول دیا تھا۔ چنانچہ ساری پولیس فورس 3 منزلہ عمارت کے اندر باہر تعینات ہو گئی تھی۔ گرفتار دہشت گردوں کو پولیس موبائل میں بھر بھر کر تھانے لے جایا جانے لگا تھا، لیکن ابھی اہم مجرم کی بازیابی باقی، اور وہ تھا بگ ٹائیگر، جو ان تمام دہشت گرد انتہا پسندوں کا سرغنہ تھا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے میں جونیئر باس سے لے کر اس کے دوسرے معتبر ساتھی ملک بھر میں انتشار اور خوف پھیلانے والی کارروائیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ محاصرے میں لیا جانے والا فارم ہاؤس کا ہر گوشہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، جس کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کئی حصوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک ریسٹ ہاؤس، گیمز کورٹ پارک، مصنوعی جھیل، ایک ننھا منھا زو اور تفریح کے لیے بہت سے پوائنٹ تھے جہاں پولیس کی بھاری نفری پہرا دے رہی تھی۔ چپے چپے کی تلاشی کے باوجود بگ ٹائیگر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالانکہ انفارمرز نے اس شخص کے اس فارم ہاؤس میں ہونے کی مصدقہ اطلاع دی تھی۔ مقابلہ سخت اور وقت نامہربان تھا، اور ایس پی مظہر اللہ کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی بگ ٹائیگر کا سراغ نہ ملا تھا۔ 5 سپاہی اس معرکے میں جان سے گزر گئے تھے۔ مجرموں کو اچانک فائرنگ سے زخمی ہونے والے سپاہیوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ کمانڈوز کی بہترین کارکردگی کے باوجود بگ ٹائیگر ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور اس کا وہاں سے فرار ہو جانا حیرت انگیز تھا۔ اتنی پولیس فورس کی موجودگی میں ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، تو ایک زندہ لمبا ترنگا مرد اس طرح کیسے نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا تھا؟ وہ بات کسی طور ممکن نہ تھی، لیکن پھر بھی بگ ٹائیگر کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان، کچھ اندازہ نہ تھا۔ اگر بگ ٹائیگر واقعی فرار ہو گیا تھا تو کس راستے سے؟ سارے راستوں پر ناکے لگائے گئے تھے۔ پولیس کی نگرانی اور پہرہ گیری کے باعث کوئی بھی چیز نظروں میں آئے بغیر نہ رہ پا سکتی تھی۔ پھر بگ ٹائیگر کیا دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا تھا؟ وہ سب پریشان تھے۔ ایک ثابت اور سالم جیتے جاگتے انسان کا اس طرح فارم ہاؤس سے غائب ہو جانا بے حد حیرت انگیز تھا۔ ایس پی رانا کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ سوچتے رہنے سے سر کی رگیں کھنچتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تب پریشانی کے ان لمحات میں اچانک ایک خیال ذہن کے پردے پر سرایا تھا، اور وہ اٹھ کر سیدھا سی ایس پی مظہر اللہ کے پاس چلایا تھا۔ ان کے اپنے خیال کو ڈسکس کیا تھا۔ ایس پی رانا کا خیال تھا کہ بگ ٹائیگر کا غائب ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اس امر کی نشاندہی کرتی تھی کہ اس 3 منزلہ رہائشی عمارت کا کوئی بیسمنٹ بھی تھا، ایک ایسا تہہ خانہ جہاں لمحوں میں بگ ٹائیگر نے خود کو روپوش کر لیا تھا، اور اگر اسے جلد گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ کسی زیر زمین راستے کے ذریعے وہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ملک سے بھاگ جانا کوئی مشکل نہ تھا۔ ایس پی رانا کے مشورے کی روشنی میں خانہ تلاشی کا کام از سر نو شروع کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی گرفتار مجرمان سے تفتیش اور پوچھ گچھ کا خصوصی سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ مظہر اللہ اور ایس پی رانا کسی لحاظ داری کے بغیر مجرموں کو کتوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ انہیں ان کی زبانی بیسمنٹ کا راستہ معلوم کرنا تھا، لیکن گرفتار کیے جانے والے دہشت گرد بے حد سخت جان اور ڈھیڑ واقع ہوئے تھے۔ 3rd ڈگری کے استعمال کے بعد بھی انہوں نے زبان نہ کھولی تھی، ایک لفظ منہ سے نہ نکالا تھا۔ وہ سب چپ چاپ پٹتے رہے تھے۔ تب مظہر اللہ نے صفاقی کی انتہا کر ڈالی، لیکن اس کارروائی میں وہ ہرگز قصوروار نہ تھا، کیونکہ شفافیت کا وہ فیصلہ وقت کا مرہون منت تھا۔ اس نے گرفتار شدگان میں سے نسبتاً جوان سے لڑکے کو پکڑ کر سب سے پیچھے کھڑا کیا اور اسے تہہ خانے کا راستہ بتانے کو کہا تھا، لیکن وہ چپ رہا تھا۔ مظہر اللہ نے اپنا سوال 3 بار دہرایا، لیکن وہ لڑکا ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ تب مظہر نے ہولسٹر سے اپنا سرکاری ریوالور نکال کر لڑکے کی کن پٹی پر رکھا اور ٹریگر دبا دیا تھا۔ خون کا ایک فوارہ ابلا تھا۔ فائر کے نتیجے میں مجرم کا بھیجا نکل کر آس پاس کی دیواروں میں چپک گیا تھا، اور وہ خود کچھ دیر بن چلتی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا تھا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس لڑکے کی کھوپڑی چٹک گئی تھی، جبکہ فائر کا سراغ بھی دھواں زدہ تھا۔ مظہر اللہ کی وہ حرکت باقی مجرموں پر نفسیاتی اثر ڈال گئی تھی۔ وہ سب پہلی بار خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ ان کے چہرے فک اور رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ وہ سب یک ٹک مظہر اللہ کو گھور رہے تھے۔ لوہا گرم دیکھ کر رانا نے دوسری ضرب لگانے کی کوشش کی، اور اس بار خود اٹھ کر ان میں سے ایک بوڑھے ناتواں شخص کو مخاطب کیا اور اسے مجرموں کے درمیان سے بے رحمی سے باہر گھسیٹ لایا تھا۔ وہ عمر میں 80 سال سے اوپر کا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی گردن بڑھاپے سے ہلنے لگی تھی۔ وہ اتنا بوڑھا اور کمزور تھا کہ حالات کے اس بدلاؤ سے گھبرا کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی جھریوں سے چہرے پر ہلدی پوت دی ہو۔ ایس پی مظہر نے رانا کی صورت دیکھی اور اس کے خفی اشارے پر خود بھی اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ مظہر اللہ کے پاس آ جانے پر بوڑھے کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس پر رانا نے اسے بڑی بے دردی سے دھکا دے ڈالا تھا۔ وہ اڑتا ہوا کمرے کے بیچوں بیچ گرا تھا۔ جانے کہاں چوٹ لگی اسے کہ وہ بے بسی سے کسی بچے کی طرح رو پڑا تھا۔ اس کے بلبلانے پر ایک نوجوان دہشت گرد بے قراری سے آگے بڑھا تھا، لیکن مظہر اللہ نے اسے موقع نہ دیا اور لاتوں گھوسوں پر رکھ لیا تھا۔ وہ رانا کی چال سمجھ چکا تھا، سو اس نوجوان کی اپنی گن کے پچھلے حصے سے
سر کے درمیان ایسی ضرب لگائی کہ بیچارے کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ رانا اور مظہر بوڑھے کو چھوڑ کر اس نوجوان پر پل پڑے تھے۔ انہوں نے اسے کوئی رعایت نہ دی تھی۔ وہ جب مار اور ٹھڈے کھا کر ادموا ہو گیا تو رانا نے اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر فرش سے اٹھا کر اسے مقابل کھڑا کیا تھا۔ اس نوجوان کا گریبان پھٹ چکا تھا، ناک اور بانسوں سے خون رس رہا تھا، جبکہ منہ پر نیل کے کئی نشان ابھر آئے تھے۔ مظہر اللہ کے بھاری بھرکم ہاتھوں کی انگلیاں اس کے گال پر سرخ نشان کی صورت چمک رہی تھیں۔ وہ بدترین حلیے میں تھا اور بہت مار کھا چکا تھا۔ ایس پی رانا نے اسے کھڑا کیا تھا تو وہ منت سماجت پر اتر آیا اور ہاتھ جوڑ کر بخشنے کی منت کرنے لگا تھا۔ تب رانا نے اسے کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کھڑکھڑایا تھا اور بے حد درست لہجے میں تہہ خانے کا پتہ پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا بھی نہ تھا کہ مظہر اللہ کا بھاری بھرکم ہتھوڑے جیسا ہاتھ اس کی گردن پر تڑاک سے پڑا۔ اپنے ہی خون کو اس بے قدری سے زمین پر گرتا دیکھ کر وہ نوجوان گھبرا گیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھکائی دے کر دوڑا تھا، مگر الرٹ انداز میں کھڑے ایس پی رانا نے اس کے کالر میں ہاتھ ڈال کر اسے قدم بڑھانے سے باز رکھا تھا۔ اس بار اس نے کسی رحم اور لحاظ کے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ لڑکے کی ناک اور منہ سے خون نکل کر گردن تک آ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے رانا کو دیکھ رہا تھا۔ رانا اسے دیکھ کر مسکرایا اور اگلے ہی پل زناٹے کا تھپڑ اس کے رخسار پر جڑتے ہوئے بولا، صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، تہہ خانہ کدھر ہے؟ انکار کرو گے تو میرے ریوالور کی گولی اب تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ اس بار وہ نوجوان اپنے قدموں پر کھڑا رہ نہ سکا تھا۔ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر روتا ہوا بولا، میں بتاتا ہوں، مجھے اور نہ مارو۔ شاباش، پہلے ہی بول دیتے تو تھپڑ ہی کیوں کھاتے؟ مظہر اللہ نے اس کے روکنے کے بعد بھی دوبارہ ایک اور زوردار چانٹا مارا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بآواز بلند رونے لگا تھا۔ اتنے گبرو جوان مرد کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر وہ تمام گرفتار شدہ مجرم سناٹوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ ہر چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور سانس جیسے بند ہونے کو تھی۔ اب منہ سے پھوٹو گے یا دو چار ہاتھ اور دوں تمہاری گدی پر؟ رانا نے اسے خبردار کیا۔ وہ اشک پوچھنے لگا لیکن اس کی آواز اب بھی رکت زدہ تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ اسٹور روم کی سیڑھیوں کے نیچے ہے۔ بگ ٹائیگر اپنی خفیہ سرگرمیوں کے دوران پیدا ہونے والے خطرات سے بچ کر خود کو دنیا کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے اسی تہہ خانے کو استعمال کرتا ہے۔ وہ یقیناً اب بھی وہیں ہے۔ نوجوان بات پوری نہ کر سکا تھا۔ مجرموں میں سے ایک ادھیڑ عمر وشخشی داڑھی والا شخص اچانک لپک کر اٹھا اور اس نے مظہر کے ہاتھ سے آنن فانن ریوالور چھین کر 3 فائر کیے اور روتا ہوا نوجوان موت کی نیند سو گیا۔ یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ اچانک ہی ایس پی رانا اور مظہر اللہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ لیکن اچانک ہی پولیس فورس کے چند سپاہیوں نے اس شخص پر ہلہ بول دیا تھا اور ڈنڈے مار مار کر اسے ادموا کر کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال کر دوسری دیوار کے نزدیک پھینک دیا تھا۔ بیچارہ نوجوان سچ بول کر بھی جان سے گیا تھا۔ بگ ٹائیگر کے آدمی تھے وفادار، اسی لیے اپنے بندے کی غداری کو سہ نہیں پائے تھے اور اس داڑھی والے شخص نے اسے راز اگلنے کی سزا بھی موقع پر ہی دے دی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ خود بھی پولیس کے مارے کے بعد مردوں سے بھی بدتر حالت کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے ادمری حالت کے ساتھ بے یار و مددگار پڑا تھا۔ مرنے والے نوجوان کے منہ سے بیسمنٹ کا سوراخ ملتے ہی رانا نے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا تھا اور باقی فورس کو مجرموں کی کڑی نگرانی کی ہدایت دے کر سی ایس پی مظہر اللہ کے ہمراہ اسٹور روم کی طرف دوڑا تھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ اترتی سیڑھیوں کی خالی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اس دروازے کو دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی باتھ روم ہو، لیکن دروازے کے کھلتے ہی اندھیرے میں ڈوبی سیڑھیاں بیسمنٹ میں اترتی دکھائی دیتی تھیں۔ روشنی صرف اوپر کے 4-5 اسٹیپ پر تھی، ورنہ باقی زینہ گھپ اندھیرے میں جیسے چھپا ہوا تھا۔ وہ جگہ بے حد پراسرار اور خوف پیدا کرنے والی نظر آ رہی تھی۔ ایس پی رانا نے اپنی ٹارچ نکال کر روشن کر لی تھی اور بڑی بے خوفی سے محتاط انداز کے ساتھ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ سپاہیوں نے اپنی ٹارچ والی کیپ سر پر اوڑھ لی تھی۔ ان ٹوپیوں کی پیشانی پر لگے بلب دور تک روشنی بکھیرنے لگے تھے۔ وہ مظہر اللہ کے پیچھے پوزیشن باندھے آہستہ آہستہ زینہ اتر رہے تھے۔ دفعتاً اندھیرے میں نارنجی اور نیلے شعلے لپکے تھے اور آگے بڑھتا رانا اپنے ہی زون پر لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے گرتا دور تک چلا گیا تھا۔ کسی نے نہایت ہوشیاری سے بیسمنٹ کے اندھیرے کو ڈھال بنا کر فائرنگ کی تھی۔ رانا چونکہ لیڈ کر رہا تھا سو نشانہ بھی اسی پر باندھا گیا تھا۔ رانا کے گرتے ہی مظہر اللہ الٹے پاؤں اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ سپاہیوں میں بھی افراتفری پڑ گئی تھی۔ مظہر اللہ نے ان سب کو باہر آنے کا آرڈر دیا اور سپاہیوں کے وہاں سے نکلتے ہی اس نے تہہ خانے کا بیرونی دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اندر بغیر کسی پلان کے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جانے رانا کا کیا حال تھا؟ وہ زندہ بھی تھا یا وہاں زخمی حالت میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ نہ جانے اندر تہہ خانے میں کتنے لوگ تھے اور ایس پی رانا کی کیا درگت بنانے والے تھے۔ مظہر اللہ کو افسوس تھا کہ وہ آپا دھاپی کے اس موقع پر رانا کو اپنے ہمراہ اٹھا کر نہ لا سکا۔ جو بھی ہوا تھا وہ لمحہ بھر میں رونما ہو گیا تھا۔ بیسمنٹ سے باہر آ کر اس نے کمانڈوز کو انفارم کیا تھا اور رانا کو زخمی حالت میں وہیں چھوڑ آنے کی بابت اطلاع دی تھی۔
ایمرجنسی کا معاملہ تھا، سو فوری طور پر چند سرکردہ پولیس آفیسرز نے میٹنگ کی اور چند کمانڈوز کے ساتھ پولیس پارٹی تشکیل دے کر بیسمنٹ میں جانے کا پلان بنایا تھا۔ اس بار پلان کے مطابق سرچ لائٹ کا بندوبست کیا گیا تھا تاکہ تیز اور واضح روشنی میں اس قسم کے بزدلانہ حملے کا امکان نہ رہے۔ سامنے سے آتی گولی تیز لائٹ کی وجہ سے فائر کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ ایک سیفٹی میٹر تھا اور اپنے سپاہیوں کے تحفظ کے لیے وقت کی ضرورت تھا، سو پلاننگ کے تحت سرچ لائٹ کی مرکزی سفید روشنی میں وہ سب اکٹھے ہی زینہ اترنے لگے تھے۔ تیز روشنی کی وجہ سے زینے سے ہٹ کر بھی ذرا فاصلے تک منظر واضح ہو گیا تھا اور اطراف میں پڑی چیزیں دکھائی دینے لگی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخری اسٹیپ کے بعد زمین پر ایس پی رانا کا جسم بے سدھ حالت میں جیسے تڑمڑا سا پڑا تھا۔ اس کے بازو کے علاوہ سر سے بھی خون بہہ کر کالی لکیر کی صورت جم گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ شاید تکلیف کی شدت اس کا سانس اکھاڑے دے رہی تھی۔ مظہر نے کمانڈوز سے صلاح مشورہ کے بعد سپاہیوں کو محتاط رہ کر بیسمنٹ میں چاروں طرف پھیل جانے کا حکم دیا۔ اس نے خصوصی طور پر انہیں دشمن کے اچانک وار سے خبردار رہنے کی صلاح بھی دی تھی۔ تمام سپاہی اس کے حکم پر تہہ خانے کے اندر مختلف مقامات میں پوزیشن لے چکے تھے اور کمانڈوز خانہ تلاشی کا کام سر انجام دینے لگے تھے۔ ان کے مصروف ہوتے ہی سی ایس پی مظہر اللہ رانا کے ٹھنڈے پڑتے زخمی جسم پر جھک گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس کی نبض ٹٹولی جو خاصی مدھم چل رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں لیکن پھر بھی وہ بہتر تھا اور اسے 2 گولیاں لگ جانے کے باوجود بھی بچایا جا سکتا تھا۔ رانا کے زندہ ہونے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اسے ایک ساتھی سپاہی کی مدد سے بیسمنٹ سے باہر تازہ ہوا میں لے آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے پولیس قافلے کے ساتھ آنے والی ملٹری ایمبولینس میں موجود ڈاکٹرز کو وہیں بلوا لیا تھا جس نے رانا کو چیک اپ کرنے کے بعد اس کی زندگی بچانے کی خوشخبری دی تھی اور اسے ایمبولینس میں ڈال کر قریبی ہسپتال پہنچانے کا انتظام کر دیا تھا۔ رانا اپنے عمدہ اخلاق اور ملنساری کی وجہ سے سبھی میں ہر دل عزیز تھا، سو اس کی زندگی بچ جانے کی خوشی یقیناً سب کو طمانینت فراہم کرنے والی تھی۔ رانا کو اسپتال بھجوانے کا بندوبست کرنے کے بعد مظہر اللہ دوبارہ بیسمنٹ میں اتر گیا تھا۔ وہاں اب بھی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد کمانڈوز کی مدد سے بگ ٹائیگر کی تلاش میں سرگرداں تھی جو کسی چوہے کی طرح نہ جانے کون سے بل میں جا چھپا تھا۔ ایک مشہور زمانہ ڈان اور سینکڑوں مقدمات میں ملوث بڑا دہشت گرد اتنا بڑا بزدل ثابت ہوا تھا کہ اپنی جان بچانے کو اللہ جانے زمین کی 7ویں تہہ میں اتر گیا تھا۔ جو کرتوت اس شخص کے تھے اسے منہ چھپا کر پاتال میں ہی اترنا چاہیے تھا۔ بیسمنٹ کا اندرونی حصہ دیدہ و زیب سجاوٹ سے مزین تھا۔ دنیا کی وہ کون سی نعمت تھی جو وہاں موجود نہ تھی؟ بہترین فرنیچر، مہنگے کارپیٹ، دیدہ زیب کرٹنز اور ضروریات زندگی کی لاتعداد اشیاء جو انسان کو سہولت تو دیتی ہیں مگر اپنا عادی بنا کر کسی کام کا رہنے نہیں دیتی۔ بگ ٹائیگر بھی بیسمنٹ کے لوازمات کے استعمال کے بعد ہی یقیناً ایک مطلق العنان بادشاہ کی طرح انڈر ورلڈ پر راج کر رہا تھا۔ وہ صرف بیٹھ کر آرڈرز پاس آن کرتا تھا اور اس کے چہارسو پھیلے کارندے اس کے حکم کی تعمیل میں اندھا دھند لگ جاتے تھے اور ملک میں انتشار اور ہراس کی فضا بنائے رکھتے تھے۔ آج وہی مجرم غائب تھا۔ اس کی تلاش میں پولیس فورس دیوانہ وار اسے تلاش کر رہی تھی۔ سپاہی ہر چیز کھنگال رہے تھے، الماریاں، سیف، پردے، پلنگ اور بیسمنٹ میں موجود ہر ایسی چیز جہاں سے کسی سراغ کے ملنے کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن باوجود لاکھ کوشش کے تاحال کوئی بھی نشانہ ایسا نہ ملا تھا جو بگ ٹائیگر کی وہاں موجودگی کا پتہ بتاتا۔ اچانک مظہر علی کی ایک آبی نگاہ کمرے کے ہر کونے میں موجود ان ستونوں پر پڑی جو بظاہر کمرے کی آرائش اور تزئین بڑھانے میں کارآمد ثابت ہو رہے تھے۔ ان 4 ستونوں میں سے ایک اسے ہلتا محسوس ہوا تھا۔ اتنا مضبوط ستون بھلا کیسے ہل سکتا تھا؟ کنکریٹ کی بنی چیز اپنی بھاری بھرکم جسامت کے ساتھ ہلنے لگے، یہ بات کسی بھی طرح ممکن نہ تھی، سو دل کو کھٹکا لگنا ایک شعوری امر تھا۔ کمرے کے چہار اطراف کھڑے ستون خوبصورت نقش و نگار کا عمدہ نمونہ تھے۔ انہیں اس ترغیب سے بنایا گیا تھا جیسے ان چاروں نے بیسمنٹ کی چھت سنبھال رکھی ہو۔ پہلی نگاہ میں وہ خوبصورت منقش ستون کمرے کی زیبائش میں اضافہ کرتے محسوس ہوتے تھے، لیکن سی ایس پی مظہر اللہ کی زیرک نگاہ نے چند سیکنڈ میں ایک نزدیکی ستون کے نچلے حصے کو ہلتا محسوس کیا۔ مظہر اللہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی دروازہ کھول کر جھانکا ہو اور پھر احتیاط سے بند کر دیا ہو۔ اس کا دل اپنے آپ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مظہر اللہ نے سارے سپاہیوں کو اشارے سے قریب بلایا تھا اور اس ستون کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہونے کا فوری حکم دیا تھا۔ کمانڈوز بھی سپاہیوں کے اس گھیرے میں شامل تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں جدید خودکار ہتھیار تھے اور وہ چوکس دکھائی دے رہے تھے۔ مظہر علی نے نزدیک جا کر ستون کو ہر طرح سے بڑی گہری نگاہوں سے جانچا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی بھی غیر معمولی چیز دکھائی نہ دی تھی، نہ کہیں کوئی گنڈا اور نہ ہی کوئی درز۔ ہاں، ایک خوبصورت کلاک ضرور تھا جو ستون کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا اور اس کا پنڈولم
دائیں سے بائیں ہر سیکنڈ کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ ایس پی مظہر اللہ نے ایک لمبے ترنگے سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ ستون پر لگے اس کلاک کو اتارے۔ سپاہی آگے بڑھا اور اسے آسانی سے اس کلاک کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ کلاک کے ہٹتے ہی ایک آٹومیٹک لاک کھلنے کی آواز سنائی دی تھی اور ساتھ ہی ستون میں نصب ایک دروازہ اپنے آپ کھل گیا تھا۔ ستون کے اندر کسی مورتی کی طرح نصب حالت میں بگ ٹائیگر موجود تھا، جس نے سپاہی کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ کر اپنا ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن مظہر اللہ کے ریوالور نے سنہری شعلہ لپکا اور بگ ٹائیگر کا ہاتھ اگلے ہی پل خون میں نہا گیا تھا۔ اس ہاتھ میں پکڑی کلاشنکوف جھٹکے سے دور جا گری تھی، جسے ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے اپنے قبضے میں لیا۔ اگلے ہی لمحے سپاہیوں نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس بڑے مجرم کی مشقیں کستی تھیں۔ بگ ٹائیگر ہاتھ میں گولی لگ جانے کی تکلیف سے دو چار تھا، پھر بھی اس کی کمینگی کا مظاہرہ جاری تھا۔ اس نے مشقیں کستے سپاہی سے درخواست کی کہ وہ ان کے باس سے کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ سپاہی اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوا، مگر جانے کیا سوچ کر اس نے مظہر اللہ کو بگ ٹائیگر کی درخواست سنا دی۔ سی ایس پی مظہر اللہ اس رذیل شخص کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی گردن پر لاتعداد معصوم اور ہنستے لوگوں کا خون تھا اور اس کے ہاتھ جرم کی گندگی سے کالے پڑ گئے تھے۔ مظہر اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بگ ٹائیگر نے اسے ایک خطی رقم کا لالچ دے کر اپنی آزادی مانگی۔ اس نے مظہر اللہ سے کہا کہ وہ اسے اتنا کچھ دے گا کہ اس کی 7 پشتیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گی، بس اس کو وہاں سے جانے کا ایک موقع دے دیا جائے۔ مظہر اللہ تیش سے لال ہوا۔ اس نے پلٹ کر کمانڈوز کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بگ ٹائیگر کی درخواست کا جواب ذرا اچھے سے دیں، تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ وہ کمینہ انسان کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تب کمانڈوز اس پر پل پڑے تھے۔ 4 چوٹ کی وہ مار لگائی کہ بگ ٹائیگر چاروں شانے سے زمین پر گر کر اذیت سے کرانے لگا تھا۔ تب مظہر اللہ نے اس کے سینے پر اپنا بھاری بھرکم بوٹ والا پاؤں رکھ کر حقارت سے کہا تھا، بگ ٹائیگر، گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، اور آج میں بھی تمہیں شہر کی سب سے بڑی عدالت میں پیش کرنے والا ہوں، جہاں سے تمہیں فقط پھانسی کی سزا ملے گی، اور بے شک تم اسی سزا کے قابل ہو۔ تمہاری رہائی تمہاری موت سے مشروط ہے۔ روح بدن کو چھوڑ دے گی تو تمہیں بھی دنیا سے رہائی مل جائے گی، ورنہ آخرت کا عذاب تمہیں کہیں بھی نجات نہیں لینے دے گا۔ بگ ٹائیگر کا سر جھک گیا تھا، وہ اپنے زخم جھاڑنے پر مجبور تھا۔ مظہر اللہ کے حکم پر سپاہی اسے ڈنڈا ڈولی کر کے تہہ خانے سے باہر لے آئے تھے۔ سیاسی لیڈر کے بعد تخریب کاری کا سرچشمہ بگ ٹائیگر گرفتار ہو چکا تھا۔